نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں سے خوب فیض برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سورہ انعام کا درس جاری و ساری ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 70 اور سورہ انعام کے 8 رکوع کا درس ہو چکا ہے. آج سورہ انعام کے آیت نمبر 71 اور رکوع نمبر 9 سے آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. قل اندعو من دون اللہ، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں، اس کی عبادت کریں. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یعنی نفع اور نقصان وہ ہمیں دے نہیں سکتا. تو پیارے حبیب آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیں کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کریں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنے الٹے پاؤں لوٹ جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے باوجود کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دے دی. اگر ہم ایسا کریں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، تو پھر اس شخص کی طرح ہو جائیں گے کہ جسے زمین میں شیطانوں نے بھٹکا دیا ہو. فی الارض حیران، اس حال میں کہ وہ حیران اور پریشان ہیں. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ائتنا، کہ تو ہمارے پاس آ جا. قل پیارے حبیب آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنی گردن جھکا دیں تمام جہاں والوں کے رب کے لیے، تمام جہاں کے پروردگار کے لیے. یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب انہیں دین کی طرف صحابہ کرام علیہم رضوان اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ بھی کچھ وقت کے لیے ہمارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں، ہم پھر آپ کی عبادت کر لیں گے. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا نزول فرما دیا اور فرمایا کہ پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دو ہم ایسے خدا کی عبادت کریں جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اور پھر اگر ہم ہدایت کے باوجود تمہاری بات مان کر جھوٹے خداؤں کے آگے اپنی گردن رکھ دیں، اپنی پیشانی جھکا دیں، ان کی عبادت کریں،
تو پھر تو ہماری مثال تو ایسے ہو جائے گی جیسے شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا ہے، حیران ہے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کہ راستے میں مسافر اگر کہیں جا رہا ہو اور راستے کے اندر وہ کنفیوز ہو جائے کہ اب مجھے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے کہ لیفٹ سائڈ پر، کس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سیدھی جانب جاؤں کہ الٹی جانب، ہدایت یہ ہے کہ ہدایت یہ راستہ ہے۔ تو کہا جیسے شیطان بھٹکا دے، وہ حیران اور پریشان ہو جائے، تو ہماری مثال تو ویسی ہو جائے گی کہ جب ہم سیدھی راستے پر چل رہے ہیں، راہ صراط مستقیم پر ہم گامزن ہیں، اور اس کے باوجود ہم وہ راستہ چھوڑ کر شیطان کی باتوں میں آ جائیں اور تمہارا کہاں مان لیں، تو گویا ہماری تو مثال ویسی ہی ہو جائے گی۔ مگر سن لو، تم ہدایت پر آؤ کہ نہ آؤ، ہدایت تو دراصل رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، وہی در حقیقت ہدایت ہے جو رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں میں اس انداز میں بیان کیا اور ارشاد ہوا کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ رب وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اسلام کا سب سے اہم رکن نماز، اور اس کے بعد جو ان تمام چیزوں کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، چاہے عبادت میں نماز ہو، اخلاقیات کے اندر رشتہ داریوں کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، ان تمام کے اندر ایک چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ اس کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار فرامین ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق بے شمار ارشادات فرما رہا ہے کہ ایک مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے ڈرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر لیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ وہ رب جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اس کی شان کیا ہے، وہ کن کن چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے رب العالمین وحدہ لا شریک، اللہ کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بالکل ٹھیک اندازے پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہر فنا شدہ چیز کو کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کا فرمان حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی رب کے لیے حکومت ہے، بادشاہت ہوگی، یوم، جس دن ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ رب ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور نہایت ہی حکمت والا، خوب خبردار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان پر بیان کرنے میں سب سے عمدہ اور بہترین آیت ہے کہ اس میں آسمان و زمین کی تخلیق بھی موجود ہے، رب العالمین کے کن فیکن ہونے کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ہر فرمان کے حق ہونے کا بھی ذکر موجود ہے، اور یہ بھی فرما دیا صرف وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک نہیں، بلکہ جس دن سارے لوگوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، جس دن سارے لوگ اس پروردگار کی رحمت کے محتاج ہوں گے، اس دن کی بادشاہت بھی اللہ نے اپنے ہی دست قدرت میں رکھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے، سارے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا بھی ہے، اس کا ہر کام حکمت بھرا ہے اور ہر چیز کی اسے خبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ پچھلی آیتوں میں اور ان آیتوں میں ایک ربط ہے کہ مشرکین مکہ کو اگر سمجھایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتا ہوا پایا ہے،
تو ہم بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو بیان کر کے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم کی طرف جو تم الزام لگا رہے ہو یہ تمہارا جھوٹا ہے۔ میرا خلیل اس برے کام میں ملوث نہ تھا، بلکہ وہ تو مشرک لوگوں کو دین کی طرف، وحدہ لا شریک کے رب کے راستے کی طرف، اسی کی توحید اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا تھا۔ قرآن نے اس واقعے کو کچھ اس انداز میں بیان کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے چاچا سے، آزر، جس کا نام آزر ہے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم، یا یوں کہہ لیجئے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک، جتنے بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد گزرے ہیں، پشت میں والد آباء و اجداد میں گزرے ہیں، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے لی ابیہ، والد کے لفظ استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد آزر کا ذکر کیا، اور آزر مشرک تھا، اور آزر وہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد مسلمان موحد تھے، اور آزر آپ کے چاچا کا نام ہے۔ عموماً ہم بھی اپنے خاندانوں کے اندر تایا کو یا چاچا کو ابو یا ابا کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید نے اس اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے بتا دیا کہ اس زمانے میں بھی چاچا کو یا تایا کو لوگ اب کے نام سے پکار لیا کرتے تھے۔ تو یہی قرآن مجید فرقان حمید نے اسلوب یہاں پر ذکر کیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چاچا آزر سے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اپنا خدا مانتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو سن لو کہ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو ساری بادشاہت، یعنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت کا سارے مناظر اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھا دیے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین، یعنی اپنی آنکھ سے دیکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کہ ابھی عمر اس وقت چھوٹی تھی، تو آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ کوئی بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو کوئی سورج کو وہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو آپ نے ان تمام جو لوگ تھے مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے، ان کو دیکھ کر آپ نے اپنے پروردگار کی ایک وحدہ لا شریک توحید پر شکر بھی ادا کیا، اور گویا آپ نے ان کے خداؤں کو دیکھ کر ان سے سوال کیا، اور وہ سوال اور جواب کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ان پر طاری ہو گئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا، تو قالا، اس سے پوچھا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب آپ نے ستارے کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، لوگ اس کی طرف اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے ہی آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلا، پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قالا، تو آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی میں اس کو خدا مانتا ہی نہیں جس کی چمک دھمک اور جس کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے ڈوب جانے کے بعد۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب آپ نے چمکتا ہوا چاند دیکھا، قالا،
پھر آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ہادہ ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی اس کی چمک دھمک کو دیکھ کر لوگ اس کے آگے سجدے کر رہے ہیں، تو یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا، قالا، تو آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو ضرور میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ جس طرح میری قوم کے لوگ گمراہ ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاروں اور ان تمام چیزوں کے آگے جھکا ہوا ہے، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو یقیناً میں بھی ان کی طرح بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا، مگر مجھ پر میرے رب کا کرم ہو گیا، مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی، تو میں ایسے بدبختوں میں سے نہیں ہوں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قالا، تو کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، آپ نے اس سورج کی جو گولائی تھی، تپش تھی، طاقت تھی، وہ ان دونوں سے زیادہ آپ نے پائی، کہ ستارہ ہو کہ چاند ہو، وہ یقیناً روشنی لیتے ہیں تو سورج کی روشنی سے لیتے ہیں، تو گویا آپ نے کہا کہ یہ تو طاقت میں اور سائز کے اندر، روشنی میں، قوت دینے کے اندر یہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا شام کے وقت، قالا، تو پھر آپ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جس کے ساتھ تم رب کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یعنی رب کو جس کو تم جن چیزوں کو رب کے ساتھ شریک کر رہے ہو، میں ان تمام سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ یکجہی کے ساتھ یک دم اس پروردگار کے حضور جھکا دیا ہے کہ جس نے فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، ان کے مخاطب لوگ ان سے جھگڑنے لگے۔ قالا، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، اے میری قوم کیا تم مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ قوم جھگڑتے جھگڑتے آپ کو گویا وہ ڈرانے لگی، کہنے لگی کہ دیکھو، اگر تم نے ان خداؤں کے بارے میں بولنا نہ چھوڑا نا، تو کہیں یہ ان کی آفت تم پر نہ آ جائے، کہیں تم کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہمارے لوگ بھی کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں تو فوراً ڈر جاتے ہیں۔ اس کی مثال کتنی آسان سی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹے عامل ہوتے ہیں جو تعویذات اور الٹی سیدھی نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی عالم، کوئی سمجھدار انسان، دین سے کا درد رکھنے والا، ان کے بارے میں کوئی کہہ دے تو سامنے والا کہتے ہیں یار مت کہو بھائی، یہ لوگ پتہ نہیں پہنچے ہوئے ہیں، کیا نقصان کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں کا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم حق بات کہنے میں بھی ڈر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ہمارا وہ کچھ کر نہ دے، حالانکہ یہ پیغام آپ نے اپنے قوم کو دے دیا، اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ درس دیا کہ اگر کوئی غلط ہو تو اس کو غلط کہنے میں انسان کو خوف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نقصان اور نفع کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں ان میں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، الا، ہاں مگر، ان یشاء ربی شیئا، کہ میرا رب میرا کچھ کرنا چاہے، یعنی میرا رب کے حکم کے مطابق اگر مجھ پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آنے والی ہو تو بات الگ ہے، ورنہ یہ جھوٹے خدا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے تمام چیزوں کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اب آپ نے گویا ان کے اوپر ہی یہ بات رکھ دی۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، تو کہیں تمہیں اس کی پکڑ نہ آ جائے، آپ ذرا احساس کریں۔ تو آپ نے کہا وکیف اخاف، میں کیوں ڈروں،
میں کیسے ڈروں؟ ما اشرکتم، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ولا تخافون، حالانکہ تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے پروردگار کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ جو تم باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہو، اپنے بارے میں بھی غور کر لو نا، کہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نازل نہیں کی۔ تم جو خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، کیا اس کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ فأی الفریقین احق بالامن، اب ذرا تم ہی بتاؤ کہ ہر دو فریق میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، تمہارے پاس علم ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ فیکٹری کا ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ایک ملازم ہو، اس کے دو باس ہوں، دونوں کی نیچر الگ الگ ہو، سوچ الگ ہو، دونوں کے کام کروانے کا انداز مختلف ہو، تو ایک ملازم کس کو راضی کرے گا، کس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور ایک وہ فیکٹری ہے کہ جس کے اندر مالک ایک ہی ہے، اور وہ اس مالک کو خوش کر رہا ہے، اس کے کام کر رہا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیکٹری کی اس مشینوں کو چلا رہا ہے، اپنے صبح اور شام کے ایام کو گزار رہا ہے۔ تو بتاؤ ان دونوں ملازمین میں سے امن میں زیادہ کون ہے؟ یقیناً سب بندے یہی کہیں گے کہ جس کے دو باس ہیں وہ تو بیچارہ پریشان ہے کہ میں کس کو خوش کروں، کس سے بات کروں، کس کی بات مانوں، بنسبت اس کے کہ جس کی فیکٹری کا مالک ایک ہی ہے، وہ یقیناً بڑے ہی امن میں ہیں۔ تو کہا علم رکھتے ہو نا، کچھ سمجھدار ہو تو اس طرح سمجھ لو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہ ملایا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں، بے خوف ہیں، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے کام میں اخلاص نصیب فرمائیں۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی قرآن مجید فرقان حمید نے اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے واقعے کو بیان کر کے یہ بتایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ والے ہماری دلیل ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہمارا کہنا ہوتا ہے، ان کی ہر چیز ہمارے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی چیز کے مفہوم کو قرآن نے ان آیتوں میں اس طرح بیان کیا اور فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری قوی دلیلیں ہیں، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، جو ہم نے ابراہیم کو ان کے مخالف لوگوں پر عطا کی، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے لیے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب نہایت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو اسحاق جیسا عظیم بیٹا، ویعقوب، اور یعقوب جیسا عظیم پوتا، کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی راستہ دکھایا، ہدایت دی، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی حضرت نوح کی اولاد یا حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بہت سو پر ہم نے کرم کیا، کہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کہ داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، اور حضرت موسیٰ و ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام، سب کو ہم نے مختلف درجات دیے اور ہدایت عطا فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں سے مالا مال کیا اور ہدایت عطا فرمائی۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام،
ان تمام کو بھی اللہ نے انعام اور اکرام سے مالا مال کیا اور ہدایت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو اس زمانے کے سارے جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ہم نے ہدایت عطا فرمائی ان کے والد، ان کے دادا، وَمِنْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان سب کو ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، لَحْبِطَ عَنْهُمْ، تو ان سے ضائع ہو جاتے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ نیک اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور شریعت بھی عطا فرمائی۔ حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی ان میں سے بعض کو دی اور بعض کو الگ شریعت بھی عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو پس اگر وہ بِهَا هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے ساتھ کفر کرتے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو بے شک ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو اس سے انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو جو جماعتیں ملی، جو قوم ملے، جس قوم کی طرف مختلف انبیاء جو نبی بن کر گئے، اگر ان قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، کفر کیا، شرک کیا، تو کہا کہ ان احکامات پر عمل کرنے والے ایسے لوگ ہم نے پیدا کر دیے ہیں، مقرر رکھے ہیں، جو ان کتابوں کا اور ان کی شریعت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اگر قرآن نہ سمجھیں گے، قرآن کی بات پر عمل نہیں کریں گے، دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے انبیاء کو ہماری ان عبادتوں کی، ریاضتوں کی، دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے بہتر لوگ مقرر کر دیے ہیں جو بعد میں آ کر اس کی عبادت بھی کریں گے، اس کی کتاب کی باتیں بھی مانیں گے، پیغام کو عام بھی کریں گے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس پیارے رحمت کے سمندر اور دریا کے اندر اپنے آپ اور کی بخشش کے لیے بھی چند چھینٹے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، تو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور ان سے یہ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو صرف نصیحت ہے سب جہاں والوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن ہو، دین کے احکام ہوں، میرا تبلیغ کرنا ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ نبوت کا اعلان میں نے اس لیے کیا کہ میں مالدار ہو جاؤں، یا پھر اے مشرکین مکہ میں تمہیں لوگوں کی اس گندگی سے نکال کر لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک رب کی طرف اور اس کے پیارے دین کی طرف لے کر آ رہا ہوں، تو کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی دولت، کوئی اجرت، کوئی مال یا کوئی بڑی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نہ، بلکہ یہ تو میں تمہیں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ تم بھی بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹ کر راہ راست پر آ جاؤ اور تم سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ تو یقیناً جتنے بھی علماء ہوتے ہیں، یہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، صلحاء ہیں، سلف و صالحین ہیں، دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس بظاہر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی زبان سے کبھی بھی آپ کو سوال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ تمہیں چہروں سے تو وہ بڑے مالدار لگیں گے، تم دیکھو گے تو ان کے جیسا تمہیں
پورے علاقے میں کوئی نظر نہ آئے گا، اتنے حشاش بشاش خوش مزاج چہرہ ہوگا ان کا، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی دنیاوی ان چیزوں کی ضرورت ہے جو عموماً ایک عام کو ضرورت ہوتی، ایک عام انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیندار لوگوں کی قدر نصیب فرمائے۔ آج آپ چلے جائیے، اسماعیلی ہیں، آغا خانی ہیں، شیعہ مذہب ہے، ہندو ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب مسالک ہوں یا مذاہب ہوں، وہ اپنے دیندار، اپنے سے رتبے میں بڑے لوگوں کا کتنا ادب کرتے ہیں، ان کو کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا مقام ہے ان کے وہاں پر۔ مگر مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، وہ دین سے دوری ہے اور دینداروں سے نفرت ہے۔ ہر عنوان پر گفتگو کرنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، نہ ہم کرکٹ کے بارے میں کوئی اچھے کمنٹس دے سکتے ہیں، نہ ہمیں اتنا سائنس کا علم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کمنٹس سوچ سمجھ کے دیتے ہیں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو لوگ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دعوت پر تبصرہ شروع ہوتا ہے تو دین پر شروع ہو جاتا ہے، فلانا یوں تھے تو دماغ یوں تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کی قدر کر لو، ان کا کوئی اور مقصد نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ تمہیں نصیحت اور راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین، صاحب دین اور ان کے وارثوں کی قدر نصیب فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ انعام کے رکوع نمبر 11 کا آغاز ہے، اور اس رکوع کے اندر کل 4 آیتیں ہیں، اور 4 آیتوں میں سے 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مختلف واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم آئے، اور وہ جسامت کے اعتبار سے تھوڑے موٹے تھے۔ وہ بحث کرنے لگے رسول اللہ علیہ والسلام سے۔ عقید و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اچھے انداز میں سمجھایا، وہ نہ مانے۔ تو آپ نے تورات کی ایک آیت کا جز پڑھ کر بتایا کہ جس کا معنی یہ تھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا۔ تو بتاؤ تم موٹے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں موٹا ہوں۔ تو کہا تمہیں تو رب ویسے بھی پسند نہیں کر رہا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ رب نے کسی نبی پر کچھ اتارا ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی، اور اس کے جواب میں اس موٹے عالم سے یہ کہا گیا کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ کسی نبی پر اللہ نے کچھ اتارا نہیں ہے، تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ اس پر تو تم ایمان رکھتے ہو، اس کی باتیں بتا کر تو تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا شو کرواتے ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کا جواب اس انداز میں دیا کہ ارشاد ہوا وما قدر اللہ حق قدری، یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا۔ قل، پیارے حبیب آپ فرما دیں، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، تو بتائیے اس کتاب کو کس نے اتارا جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو راستہ بھی دکھایا ہے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کتاب کے صفحے الگ الگ کر دیے ہیں، تبدونہا، انہیں ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا،
اور اس کا بہت سا حصہ تم چھپا لیتے ہو، تو بتاؤ وہ کتاب کس نے تم پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس نے نازل کی ہے؟ وَعُلِّمْتُمْ، اور تمہیں وہ سکھایا گیا، مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو تم نہ جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا نہ جانتے تھے. یعنی اس کتاب کے ذریعے سے تم نے علم حاصل کیا، اس کتاب کو پڑھا، سمجھا، سمجھایا. یہ تو علم تمہارے آباء و اجداد کو نہ تھا، تو بتاؤ نا وہ کتاب کون لے کر آیا تھا، کس کی طرف سے نازل ہوئی تھی، کس پر اتری تھی؟ اگر تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی بشر پر، کسی نبی پر کچھ نہیں اتارا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ وہ بیچارہ کیا جواب دیتا؟ خاموش ہو گیا. قل، پیارے حبیب آپ ہی جواب دے دیں. اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کو اتارا. ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ اپنی اس بحث کے اندر کھیلتے جا رہے ہیں، اپنے ٹیرے پن کے اندر وہ بھٹکتے جائیں، اس کیفیت میں آپ انہیں چھوڑ دیں. ایک انسان کسی انسان کو صرف ایک لمٹ تک سمجھا سکتا ہے. جب انسان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے نا، وہ چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس کا اپنا نصیب ہے، کیا کریں، اس کو سمجھ آ نہیں رہا، میرا کام تھا اس کو سمجھانا، یہ سمجھتا نہیں، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ ایسی کیفیت کے اندر انسان سمجھائے جتنا ممکن ہو، لیکن نہ سمجھ رہے تو بس اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور اسے پھر چھوڑ دے. وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہے، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا، ہو، اس کی طرف، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، مبارکن، تصدیق کرنے والی ہے، مصدق الذی، مبارکن برکت والی ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ، ان تمام اصلی آسمانی کتابوں کی جو ان سے پہلے اتری. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے ام القریٰ، تمام شہروں کے اصل یعنی مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد زمین میں لوگ آباد ہیں ان لوگوں کو آپ قرآن کے ذریعے سے پیغامات سنائیں. ام القریٰ یہ مکۃ المکرمہ کا ایک نام ہے. قریٰ بستی کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں، یعنی تمام بستیوں کی اصل جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور مکۃ المکرمہ ہے. یہ پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے. جہاں آج خانہ کعبہ کی 4 دیواری تعمیر ہے، وہ پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے. آپ کسی بھی اینگل سے آ جائیں، آپ کا رخ اسی طرف نظر آئے گا. گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کہیں پر بھی روڈ ہو یا سڑک ہو یا ہمارے گھر کی چھتیں ہوں مسجدوں کی، تو بناتے وقت تھوڑا سا ایک طرف جھک کر بناتے ہیں کہ معمولی سی ڈھلان چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر بارش کا پانی ہو یا پھر صاف صفائی ہو رہی ہو تو وہ پانی اس زمین پر کھڑے ہونے کے بجائے جو ڈھلان والی جگہ ہے اس کی طرف سے نکل کر باہر نکل جائے. اور اگر یہ کسی جگہ پر نہ ہو تو یقیناً چھتوں پر پانی، گھروں میں پانی کھڑا رہ جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہماری بیس ہے اس بلڈنگ کی وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی پوری دنیا کا رخ خانہ کعبہ کی طرف اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی کی توجہ، ہر آدمی کا دل خانہ کعبہ کی طرف جھکتا ہے، اور وہ آدمی جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایک مسلمان کا ہے، رب تعالیٰ کی عبادتوں کا وہ حق ادا کرنے والا ہے، حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. تو کہا کہ ایسا بندہ جو رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ، اس کا دل خانہ کعبہ کی طرف جھک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ام القریٰ ہے، ساری بستیوں کی اصل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میگنیٹ ہوتا ہے لو چمک، اس کے اندر دونوں حصے پلس کے ہونا اور دونوں حصے مائنس کے ہوں تو وہ آپس میں چپکتے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اور چپکتے اس صورت میں ہے کہ ایک حصہ پلس ہو اور ایک حصہ مائنس، تو آپس میں جھٹ کے اس کے آ کر چپک جاتے ہیں.
یقیناً خانہ کعبہ تو پلس ہی پلس میں ہے، اگر کوئی بندہ متکبر ہو جائے، وہ بھی اپنے آپ کو پلس سمجھنے لگے، تو کبھی بھی وہ اس کی طرف چپکے گا نہیں، اس کی طرف بڑھے گا نہیں، بلکہ وہ اس سے اور دور بھاگتا چلا جائے گا۔ اگر مکے یا مدینے سے انسان کو نور حاصل کرنا ہے، برکتیں لینی ہیں، قرآن اور حدیث سے، دین کی باتوں سے برکتیں لینی ہیں، تو یہ تو ویسے ہی پلس میں ہے، اب ہمیں اپنے آپ کو مائنس کرنا ہوگا۔ جب ہم مائنس کر لیں گے، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے رب کی عبادت کے حضور، رب کی رحمتوں کے آگے، تو رب کی رحمت ہمیں اپنے سے چمٹا لے گی اور پھر ہماری بخشش اور مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو فرمایا ام القریٰ، یہ ساری بستی کی اصل ہے، اس کے ارد گرد یعنی پوری دنیا، آس پاس کے لوگ رہنے والے، جہاں جہاں اسلام کا پیغام جا رہا ہے، انہیں یہ جو ہے واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ پیغامات مل رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے ایمان کا ذکر کیا اور پھر قرآن پر ایمان کا ذکر کیا، اور تیسرا اس آیت کے آخری جز میں نماز کی حفاظت کا ذکر کیا۔ حالانکہ ایمان بالآخرہ ہو، یعنی آخرت پر ایمان ہو، تو اس میں بھی نماز تو داخل ہے، قرآن پر ایمان ہے تو اس میں بھی نماز داخل ہے، مگر نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کی بات ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے، بچہ ہے تو اسے پتہ ہے میرے کیا حقوق ہیں، والدین میرے ساتھ کس انداز میں ٹریٹ کریں مجھے سب پتہ ہونا چاہیے۔ والدین ہیں تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچوں کو ہمارے حقوق کے بارے میں علم ہو، کہ ہماری کیسی قدر کرنی ہے، ہماری کیسی خدمت کرنی ہے۔ سب کو صرف دنیا میں اپنی ہی پڑی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے بھی حقوق پتہ ہوتے ہیں، قرآن کے بھی حقوق پتہ ہوتے ہیں۔ قرآن کے حقوق کی بات چلی ہے تو یہ بتا دوں کہ قرآن پاک کے 4 حق ہیں۔ پہلا حق ایمان لانا۔ جب ہم ایمان لائے، یعنی ہم جب پیدا ہوئے اور ہمارے کانوں میں اذان پڑ دی، دوسرے کان میں اقامت ہو گئی، تو گویا ہم مسلمان ہو گئے، تو تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہو گیا۔ پہلا حق تو نہ سمجھی کے اندر ہمارا ادا ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمیں علم نہیں تھا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرا حق ایمان کے بعد قرآن کی تلاوت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ آج بھی ایسے ہمارے سرپرست ہیں جن کی عمریں تو زیادہ ہو گئیں مگر ایمان بڑا ہی قوی مضبوط ہے۔ آج بھی میں نے کافی ایسے لوگوں کو دیکھا جو جمعرات کے دن سورۃ البقرہ کی پوری تلاوت کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم پورے ہفتے میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ وہ ہمارے گھر کے بڑے، ان کے والدین نے ایسی گھٹی میں تربیت ڈال دی نا کہ وہ سورہ بقرہ کی اگر جمعرات کی تلاوت نہ کریں تو گویا ان کی جمعرات ختم نہیں ہوتی۔ اور ہمارا تو سورہ ملک بھی رات کو 2 رکوع کی صورت نہیں پڑھی جاتی، وہ پورے ہفتے میں 40 رکوع کی تلاوت کر لیں اور ہم سے جو ہے وہ صرف 2 رکوع نہیں پڑھے جاتے سورہ ملک کے۔ صبح سورہ یاسین شریف نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو کہا دوسرا حق قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو گئی، تو اب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے۔ یہ تو آپ الحمدللہ خوش نصیب کر ہی رہے ہیں، مگر جو اب اس وقت روڈوں پر ہیں، سڑکوں پر ہیں، چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، بستروں میں ہیں، ان لوگوں کا یہ حق کون پورا کروائے گا؟ نبی تو آنے نہیں ہے دنیا کے اندر، ہم نے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ قرآن کا تیسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں پر تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کو سمجھنا بھی ہے، اور جب سمجھ لیا تو اب چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی باتوں پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو عام کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت میں قبولیت عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے اندر
ایک بدبخت انسان نے رسول اللہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دو لوگ ہیں، ایک تو فتح مکہ کے وقت ہی ایمان لے آئے تھے، اور دوسرا جس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں قتل کر دیا تھا، اس کے گروہ کو مار بھگایا۔ تو ان دونوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھتا ہے۔ او قالا، یا یہ کہے اوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک شخص، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ وحی لکھا کرتا تھا، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں اترتی نا، وہ اس کو لکھ لیا کرتا تھا، اس کی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کے دلائل آیتوں میں بیان کیے نا، 24 پارے کے، تو وہ آیتیں اتر رہی تھیں، وہ لکھتا جا رہا تھا۔ جب اتنی عظمت اور شان سنی تو ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ تو اس وقت اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جیسے ہی اس کے جملے سے، اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، رب کی قدرت اور ساری چیزوں کو دیکھ کر، اور یہی قرآن کی آیت کا جز بن گیا، حضرت جبریل وحی لے کر آ گئے، تو یہ سمجھا کہ میرے پر بھی وہی اترتی ہے، دیکھو جو میں نے کہا وہ قرآن میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان ایسی اچھی باتیں سنتا ہے تو اس کی زبان سے بھی اس طرح کے الفاظ نکل ہی جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میری طرف وہی اترتی ہے، لہذا جو ہے وہ میں نبی ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ یہ کہہ کر مرتد بھی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے دور چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تو کوئی ایسی کیفیت اس پر بنی نہیں، کوئی ایسے جملے بھی اس کی زبان سے ادا نہ ہوئے کہ جو قرآن کے الفاظ کی کوئی عکاسی بھی کر رہے ہوں، تو وہ خود شرمندہ ہو گیا، اور فتح مکہ کے وقت وہ پھر سے اسلام لایا، اور حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور محبوب کے صدقے سے سچی پکی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب کے صدقے سے معاف کر دیا۔ اذ او قال اوحی، یا وہ یوں کہے کہ میری طرف اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہ کی گئی۔ ومن قال، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، جو کہے کہ ان قریب میں وہ نازل کروں گا اس کے مثل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے مخاطب کاش تو دیکھے ظالموں کو، فی غمرات الموت، جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے ان کی طرف، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ ان کی روح کھینچ لیں، اخرجوا انفسکم، وہ یہ کہتے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، یعنی روح دے دو ہمیں۔ وہ اتنی تیزی کے ساتھ روح کھینچ کر ان کی لے کر جائیں گے کہ پھر اللہ کی پناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار سے پوچھا تھا کہ بتاؤ روح انسان کی کیسے نکلتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر نیک آدمی ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے کے اندر بال ہو اور کوئی نکال کر پھینک دے، کتنا آسان ہے۔ یا پھر دودھ میں مکھی گر جائے تو انسان نکال کر پھینک دینا، تو نیک صالح متقی انسان کی روح ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو ٹھیک تھا، ایسے ہمارے خاندان، کتنے لوگوں کے خاندان کی باتیں ہوتی ہیں، بندہ ابھی تو کھڑا تھا ہمارے سامنے، 5 منٹ میں ٹھنڈا ہو گیا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ رب نے اسے مار دیا، بلکہ یہ کہتے اس کا ہارٹ بیٹھ گیا، دل میں اتنا زور کا پریشر کا جھٹکا آیا کہ اس کا دل پھٹ گیا اندر سے، کلیجہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بندہ چل بسا۔ تو کہا نا کہ وہ جو دودھ میں مکھی گر جاتی ہے نکال کر پھینک دیتے ہیں، یا آٹے میں نمک ہو تو اس کو، یعنی آٹے کے اندر بال گر جائے تو نکال کر پھینک دیتے ہیں، تو کہا نیک لوگوں کی روح اس طرح نکل جاتی ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتے ہیں نا،
میرے محبوب کو اس فرشتے نے بتایا کہ اس کی روح اتنی سختی سے نکالی جاتی ہے کہ مثال اس انداز میں دی، روئی ہو، کاٹن روئی، اگر وہ روئی کا حصہ کانٹوں میں پھنس جائے اور پھر آپ کو اس سے نکالنا ہو تو مجھے بتائیے چھوٹے چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں اس کے، کوئی اس کانٹے میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی اس درخت کے اس کونے میں. تو کہا یہ جو روئی کاٹن کو نکالا جاتا ہے نا اس کانٹوں والے دھار دار چیز سے کیسے الگ کیا جاتا ہے، تو کہا گناہ گار کی روح بھی ایسے ہی کھینچ کر نکالی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نزا کی تکلیف میں آسانی پیدا فرمائے. جب رسول اللہ علیہ والسلام کے نام پر لوگ اپنی جانیں فدا کر دیتے ہیں نا اور وہ اس میدان میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی روح بھی بال نکالنے یا مکھی نکالنے کے برابر ہی ہوتی ہے. ایک آدمی کو جب سینے پر گولی لگی نا تو وہ مسکرا رہا تھا، حالانکہ سینے پر خالی درد بھی ہو جائے نا تو بڑے بڑے لوگوں کی حالتیں بڑی بری ہو جاتی ہیں. اس کے سینے پر گولی لگی تھی، سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا. برابر میں موجود ایک شخص نے کہا بھائی جی تکلیف ہو رہی ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ تکلیف، درد ہو رہا ہے. اس نے کہا درد نہیں، دیدار ہو رہا ہے. گویا اسے رسول اللہ کا دیدار ہو رہا تھا اور کچھ ہی لمحے میں وہ بھی اس دنیا سے حضور کے نام پر اپنی جان قربان کر گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں خواری کا عذاب، خواری کی سزا دی جائے گی. بما کنتم تقولون، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، غیر الحق، وہ باتیں جو رب کی شان کے لائق نہیں، یعنی رب پر بہتان باندھتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ، اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تستکبرون، تکبر کرتے تھے. تکبر تو ویسے ہی رب کو پسند نہیں ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، بے شک اب تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم نے اسے اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں بچا لیں گے. آج وہ کہاں ہے؟ قیامت کا یہ منظر پیش ہو رہا ہے. رب تعالیٰ ان سے کہے گا آج بھی تنہا آئے ہو. دنیا میں تم بڑے عیش و عشرت سے گھومتے تھے، جن پر تمہیں ناز تھا، جن جھوٹے خداؤں پر، اب وہ کہاں ہیں؟ تمہیں بچاتے کیوں نہیں؟ لقد تقطع بینکم، بے شک تمہارا باہمی آپس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے. وضل عنکم، اور گم ہو گئے ہیں تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تم دنیا کے اندر دعویٰ کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کامل کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اور اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں نا، ان کی نسبت قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. یہ ان نسبتوں اور ان تعلقات کی بات ہے جو دنیا کے خاطر ہیں، جھوٹے خداؤں سے ہیں. وہ قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، قبر میں جاتے ہی ختم. مگر قبر کے اندر ان اللہ والوں کی نسبتیں بھی کام آئیں گی، کیونکہ ہمارے پاس تو چراغ نہیں ہے نا، وہ تو چراغ لے کے چلے گئے ہیں. ہم نے انہی چراغ کی کچھ جو ہے وہ روشنی حاصل کرنی ہے اپنی قبر میں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین سے سچی پکی نسبت والی زندگی نصیب فرمائے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے، بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ. سورہ انعام کے رکوع نمبر 12 کا آغاز ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. دیکھیں
زیتون اور انگور دکھنے میں ایک جیسے ہیں. جو انگور کا کلر ہے اس طرح کے زیتون بھی آتے ہیں، لیکن ذائقے میں کتنا فرق ہے. سیب ہے اور اس سے ملتے جلتے اور پھل ہیں، لیکن ذائقے میں بہت بڑا فرق ہے. آم ہے اور پپیتا ہے، دکھنے میں بظاہر سائز کا تھوڑا فرق ہے، مگر اگر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کوئی رکھ دے تو کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور کھا سکتا ہے، لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح لوگ اگر آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے عموماً نظر آتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی نسبت والا دن آتا ہے، یعنی ماہ مبارک شریف کی تعظیم کی بات آتی ہے، یا ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، یا پھر ربیع الثانی کا مہینہ آنے والا ہے جسے، تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کیا بات ہے، کتاب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، پھر مسلمان الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کا جواب قرآن کی ان آیتوں نے بند الفاظ میں کتنے پیارے انداز میں دے دیا کہ زمین بھی ایک ہے. جس زمین پر پانی جو ڈالا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے، اس میں جو بیج دبائے ہیں وہ بھی ایک ہے، لیکن کہیں بنجر زمین ہوتی ہے، کہیں سرسب شاداب زمین ہوتی ہے، اس سے پھل بھی نکلتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا دانہ زمین کے اندر پھٹ کر پورا ایک طاقتور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لوگوں کو سایہ بھی دیتا ہے، لکڑی کام میں بھی استعمال میں آ جاتی ہے، پتے جانور کھا لیتے ہیں، اور اس میں لگے پھل انسانوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، توانائی حاصل ہو جاتی ہے. تو کہا ساری چیزیں ایک ہیں، تو پھر کہیں زمین سے چیزیں کیوں نہیں اگتی؟ اس لیے کہ اس میں نہ پانی کا قصور ہے، نہ دانے کا قصور ہے، اس زمین کا قصور ہے. تو ایسا ہی اس دل کا قصور ہے جو اس طرح کی باتیں پھیلا کر مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کا پانی بھی ہے، رحمت کی بارش بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں، رسول اللہ کی نظر عنایت بھی سب کے لیے برابر ہیں، مگر فیض وہ پاتے ہیں جن کی دل کی زمین اچھی ہوتی ہے، جن کے دل کی زمین کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. قرآن نے کتنے پیارے انداز میں جواب دیا اور فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی دانے کو پھاڑنے والا ہے، والنوا اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. ہم چھوٹی سی کلی کو دیکھتے ہیں نا جو زمین سے اگری ہوتی ہے، بھی ہم اس کو پاؤں سے مسل دیتے ہیں، اس کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے نا پورے درخت میں سب سے زیادہ وہی طاقتور ہے کہ زمین کو پھاڑ کر اندر موجود دانے کو چیر کر گٹھلی کو ختم کر کے وہ اس کے بیچ میں سے نکل کر ہمارے اوپر سامنے نظر آ رہی ہے. ہم اسے سب سے کمزور سمجھتے ہیں، دکھنے میں تو بظاہر کمزور ہے، کہتے ہیں نا کہ کمزور کو کمزور نہ سمجھا جائے، بظاہر دکھنے میں کتنی کمزور، اتنی سی چھوٹی سی وہ ننھی سی کلی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ جس زمین کو ہم اوزار کے بغیر جو ہے چیر نہیں سکتے، پھاڑ نہیں سکتے، وہ اوزار کے بغیر وہ ننھی سی کلی اس کو پھاڑ کر ان تمام چیزوں کے بیچ میں سے آ جاتی ہے. یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے. فرمائے یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندوں کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردوں کو زندہ سے. گٹھلی بے جان ہے نا، بے جان ہے، اس سے جاندار درخت آکسیجن کے لیے بھی کام آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن اس کا قد اونچا ہوتا جا رہا ہے، پتے زیادہ لگتے جا رہے ہیں. ہم اپنی مثال لے لیں، جانور پرندوں کی مثال لے لیں، جاندار پرندے ہوتے ہیں، ان سے بے جان انڈے نکلتے ہیں، اور ان بے جان انڈوں سے پھر جاندار نکل آتے ہیں. تو کہا مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردوں کو نکالنے والا میرا ہی رب ہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو اے سننے والو تم کہاں بھٹک رہے ہو. فالق الاصباح، رات کی تاریکی کو چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے بہت غالب، بے حد
علم والے کا۔ تاریخ رات کو چیر کر صبح کو پیدا کرنا، یہ منظر آپ کو صبح کے وقت نظر آ سکتا ہے کہ ایک طرف اجالا ہوتا ہے، دوسری طرف اندھیریاں چل رہی ہوتی ہیں، ایک طرف روشنی تو دوسری طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ کیسی روشنی تیزی آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے پورے آسمان کی طرف پھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ منظر، یہ رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ کہا یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو غالب بھی ہے، ہر چیز کو اس نے اپنے مقررہ وقت پر متعین کر دیا ہے، وہ وحدہ لا شریک رب کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دن اور رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا، یہ کیسا ہمارے لیے ایک نظام ہے۔ آج جو تقریباً 5:50 کے قریب جو مغرب کا وقت ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے دن کے اندر ہمارے شہر کراچی میں کہ 5:50 پر تو نماز عصر کی جماعت کی بھی ادائیگی نہیں ہوتی۔ عموماً آخری جو نماز عصر کی جماعت جاتی ہے وہ 6 بجے تک جاتی ہے عام مساجد میں، لیکن اب ان لمحات میں نماز مغرب کی ادائیگی ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک ایک منٹ آگے بڑھتا ہے، ایک ایک منٹ پیچھے آتا ہے۔ اندازہ کیجیے، آج نماز فجر کی جماعت آپ کی اس مسجد میں 6:20 پر ادا ہوئی۔ مجھے بتائیے، ایک وقت وہ بھی ہے کہ 6:20 پر سورج کو نکلے ہوئے بھی تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے، اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے 6:45 یا 6:50 تک ٹائم جائے گا۔ اس وقت تک سورج کو نکلے ہوئے عرصہ کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور اس کی تپش بھی کافی تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ کبھی ہم اس سورج کی دھوپ سے دور جا رہے ہوتے ہیں کہ بہت خطرناک تپش ہے، اور کبھی کبھی اس کی تپش لینے کے لیے ہم گھر کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں کہ اندر دھوپ آئے، تاکہ اس ٹھنڈک کے ماحول میں یہ تپش دے تو ہمیں سکون محسوس ہو۔ آج کل جو دن کی رات کی سردیاں چل رہی ہیں، لیکن دوپہر کے وقت جو دھوپ میں تپش ہے، پچھلے 2 سے 3-4 دنوں میں اگر دھوپ میں آپ کا باہر نکلنے کا اتفاق ہوا ہو تو یہ خدا کی قدرت نہیں۔ رات ٹھنڈ تو دن میں گرمی۔ صبح کے وقت اگر بیچارہ کوئی کام پر نکلتا ہے، صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، تو ٹھنڈ محسوس کرتا ہے، وہ کچھ اور پہن کر جا رہا ہوتا ہے، کور کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑا وقت گزرتا نہیں ہے کہ گرمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے وہ چیز چبھنے لگ جاتی ہے، وہ اتار کر اسے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر کہا ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ آپ دن میں 8 گھنٹے سو جائیں، 7 گھنٹے سو جائیں، چلیے 10 گھنٹے سو جائیں آپ دن میں، لیکن رات کی جو دن کی 10 گھنٹے کی نیند رات کے 4 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آرام مل جاتا ہے نا، سکون، راحت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی تو بنایا ہے، سورج اور چاند بھی اپنے اپنے مقرر کے مطابق گزرتے جا رہے ہیں۔ چاند کے ذریعے سے اسلامی مہینوں کا آنا جانا پتہ چلتا ہے، خوشی اور حج اور عبادتوں کے مہینے کا علم ہوتا ہے، اور سورج کے ذریعے سے عبادتوں کا وقت کا پتہ چلتا ہے۔ چاند کے ذریعے سے مہینے، تو سورج کے ذریعے سے وقت کا پتہ چلتا ہے کہ سورج اگر اوپر سے تھوڑا سا نیچے کی طرف جھک جائے، غروب کی طرف بڑھ رہا ہو، تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر سورج اس قدر نیچا ہو جائے کہ انسان کے اپنے سایہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اندھیرا پورا چھا جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ سورج کے آنے جانے سے وقت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کیا اور کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم اس سے راہ پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں۔ آج بھی اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود بھی جو لوگ کشتی کا سفر کرتے ہیں نا،
وہ ابھی بھی ستاروں کی مدد حاصل کرتے. اتنی ترقی ہونے کے باوجود کہ آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کو ایک نظر میں موبائل کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس موبائل کے ذریعے سے گلیوں کے راستے بھی پتہ کر سکتے ہیں. اتنی ترقی یافتہ ملک اور دور کے اندر بھی آج بھی ستاروں کی ضرورت ہے. تو کہا اس رب نے تمہارے لیے یہ سب بنائے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم. فَمُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، چاہے ماں کا پیٹ ہو یا دنیا کا حصہ ہو یا قبر ہو. وَمُسْتَوْدَعٌ، اور سپرد کیے جانے کی جگہ بھی ہے. باپ کی پشت سے دوسرے، پھر دادا سے والد، پھر والد سے ہم دنیا میں آئیں. تو کہا یہ جو ایک دوسرے کو سپرد کیا جا رہا ہے اور پھر دنیا میں انسان آ گیا تو اس گھر سے اس گھر میں، اس گھر سے اس گھر میں، اور پھر ہمیشہ کا جو انسان کا ازلی ابدی آرام گاہ ہے اس گھر میں چلا جاتا ہے. یہ سپردگی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہی سب سے اچھا ہے، کاش ہمیں یہیں رہنے کو مل جائے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، دور جانے کے لیے یا کسی اور علاقے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہا یہ جو سپرد ہو رہے ہو نا اس جگہ سے ادھر، مستودع ہے، ادھر سے ادھر جا رہے ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. ہو سکتا ہے اس جگہ سے اس جگہ میں اللہ نے آپ کے لیے برکت زیادہ رکھی ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے، انسان کے لیے کوئی چیز بڑی ہی اچھی ہو جاتی ہے، لوگ اس کے ذریعے سے برکتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، فائدے بھی اٹھا لیتے ہیں. قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے، تحقیق ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا آیات، نشانیوں اور دلیلوں کو، لقوم یفقہون، سمجھنے والے لوگوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پانی بھی ایک ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز نکالی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نے اس سے سبز کھیتی پیدا کی. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جس سے ہم نکالتے ہیں دانے نیچے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. وَمِنَ النَّخْلِ، یہاں پر حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ایسے دانے جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، جس طرح کے انار ہے اس کے دانے کیسے ایک دوسرے کے اوپر پیوست ہیں. اگر آپ اس کو بیچ میں سے دو حصے کریں تو آپ خدا کی قدرت کو دیکھ کر یقیناً سبحان اللہ کہے بغیر ہماری زبانیں تھکتی نہیں نظر آئیں گی کہ ایسے پیارے انداز میں اس کے اندر کس نے اس کو ڈالا ہے، سمایا اس کے اندر، وہ ڈیزائننگ، وہ خوبصورتی کس نے پیدا کی ہے. یقیناً دل کہہ اٹھتا ہے وہ میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب ہی کا کمال ہے. تو ایک دوسرے کے اوپر یہ دانے چڑھے ہوئے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ، اور وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے وہ گابے جو پھلوں کی بھاری گچھے کے اندر جھکے پڑے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے باغات پیدا کیے انگوروں کے. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون. وَالرُّمَّانَ، اور انار. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، آپس میں ایک جیسے ہیں دکھنے میں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں ذائقے کے اندر. انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، دیکھو درخت کے پھلوں کو جب وہ پھل لائیں. وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کو کہ کس انداز میں وہ رفتہ رفتہ لمحہ لمحہ وہ کچے سے جو ہے پکنے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكُمْ، بے شک اس میں لآیاتٍ، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے، یعنی ایمان رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر، نشانیوں کے اندر بہت سی دلیلیں رکھی ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور گھر لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے. وَبَنَاتٍ، اور لڑکیاں بچیاں. بغیر علم،
بغیر علم کے سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون اور بلند ہیں اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی رب کے لیے بیٹا اور بیٹی اور نہ جانے اور بھی جھوٹے بہتان مانتے ہیں، میرا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ۔ سورہ انعام کے 19ویں رکوع کا آغاز ہے اور 7ویں پارے کے یہ آخری رکوع ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نیا پیدا کرنے والا۔ بدیع بدعت سے بنا ہے اور بدعت ہر نئے کام کو کہتے ہیں، اور ایک بدعت کا لغوی یعنی ڈکشنری والا معنی ہے کہ آپ با دال عین عربی لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو ایجاد کرنے والا، نیا کام کرنے والا۔ اور یہاں پر جو بدیع ہے اس کا معنی ہے ایسا آسمان اور زمین کو بنانے والا کہ جس کا خام مال نہ ہو۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کے پرزے جمع کر لیتے ہیں، جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں، اور جب وہ ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو ہم ایک نئی چیز اس کو شکل دے دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا رب ایسا ہے کہ جو پیدا اس انداز میں کرتا ہے، نہ تو آسمان کی مثال اس سے پہلے ملتی تھی نہ زمین کی مثال اس سے پہلے ملی۔ اور اگر بدعت کو ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں، لفظ بدعت کو، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نہ ہوا ہو یا اس کی اصل نہ ملتی ہو، اسے شرعی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں۔ اب بدعت کی پھر دو قسمیں، ایک ہے بدعت سیئہ اور ایک ہے بدعت حسنہ، بری بدعت اور اچھی بدعت۔ بری بدعت کے اندر داڑھی شریف کو مذاق اڑانا ہے، فرنچ داڑھی ہے، سنت کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دینا، جس طرح کہ سنت ہے شلوار قمیض پہننا، اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو جو ہے وہ ترجیح دینا، کسی اور انداز کے نئے کپڑوں کو، پھٹے پرانے کپڑوں کو، گلے سڑے کپڑوں کو پہن کر نکل کر فیشن کہنا، یہ دین کے خلاف ہے، رسول اللہ کے عمل کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے۔ اور پھر ایک ہے بدعت حسنہ کہ جس کا نام تو گرچہ تبدیل ہو گیا ہو مگر اس کی اصل ابھی بھی باقی ہو، جیسا کہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میرے محبوب کے میلاد پر خوش ہوتے تھے، حضور کے آنے پر کہنے لگے کہ ہمارے تو سمجھے قسمت کے ستارے چمک گئے ہیں کہ حضور تشریف لے آ چکے ہیں۔ یا پھر فاتحہ خوانی کا جو ہمارا موجودہ دور ہے، جو موجودہ انداز ہے، گھر پہ بلا کر لوگوں کو کھلانا، سوجم ہو یا 40واں ہو وغیرہ، گرچہ 10واں 20واں 40واں 2 مہینے کا 4 مہینے 10 دن کا فاتحہ صحابہ کی زندگی میں ملتا نہیں ہے، مگر منا بھی تو نہیں ہے، کیونکہ اصل فاتحہ خوانی ہے نا، ایصال ثواب ہے۔ وہ تو کسی بھی دور کے اندر کسی بھی نبی نے، کسی بھی نبی کے غلاموں نے منع تو کیا نہیں ہے۔ تو پھر نام تبدیل ہو جانے سے فرق نہیں آتا ہے، نام تو تبدیل کھانے کا بھی ہو چکا ہے۔ ہم تو بچپن پہ ایک ہی سالن دیکھتے ہوئے آئے تھے، اب 100 قسم کے سالن دنیا میں آ چکے ہیں، ڈلتا اس کے اندر وہی گوشت ہے، مرغی کا سالن ہوتا ہے، وہی بوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ چاولوں کے ساتھ سبزی کو ڈال دیا جاتا تھا تو اسے آلو جو ہے وہ سبزی کا پلاؤ کہتے تھے، اب تھوڑی اور چیزیں ڈال دی جاتی ہیں تو اس کو چائنیز کہہ دیتے ہیں، سنگاپوری رائس کہہ دیتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ تو نہیں کہ سنگاپوری رائس ہو یا چائنیز ہو چاول ہو وہ حرام ہو جائیں، نہیں، نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم نے تو کھانے کے نام بھی بدل دیے، صبح کے ناشتے کو بریک فاسٹ کہنے لگ گئے ہیں، اتنے ہم لوگ جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گئے کہ بریک فاسٹ کہتے ہیں ناشتے کو۔ پہلے تو ہمارے آبا و اجداد صرف روٹی کہتے تھے، جی روٹی لے آؤ، چاہے وہ دوپہر کا کھانا ہو، ناشتہ ہو یا رات کا کھانا ہو۔ ہم نے تو الگ الگ نام کر دیے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ڈنر، لنچ۔ اس سے ہمارے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہمارے اوپر حرام نہیں ہوئی ہیں، تو لہذا ان تمام چیزوں کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بےحد ضروری ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیوں کر ہو اس کی اولاد۔
ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، عام انسان کی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی دنیا کے اندر، وہو یدرک الابصار، حالانکہ وہ احاطہ کیے ہوئے ہے سب نگاہوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہی ہے ہر چیز کی باریکیوں اور مشکلات کو جاننے والا، ظاہر اور باطن سے باخبر۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا یہ جز ہے نا، لا تدرکہ الابصار، اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، وہ کہنے لگیں کہ دیکھو انسانوں کی آنکھیں جو ہیں اس کا احاطہ، اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو وہ احاطہ کی جگہ ترجمہ کرتے ہیں دیکھ نہیں سکتی، حالانکہ اگر تدرک ادراک کا معنی نا، ادراک کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا، گھیرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا، وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو چاروں طرف سے کون گھیر سکتا ہے؟ بلکہ اس کی رحمت نے سب کو گھیرا ہوا ہے۔ جب اس کی رحمت کو کوئی گھیر نہیں سکتا تو اس کی ایک آنکھ اس کی ذات کو کیسے اپنی آنکھوں کے اندر گھیر سکتی ہے؟ اس سے دیدار کا انکار تو نہیں ہے، حالانکہ ہم ہی لوگ جنت میں انشاءاللہ حضور غوث اعظم کے صدقے سے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے توسل سے، تو وہاں ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جو ہم نے دنیا میں کبھی دیکھی نہیں ہوں گی، دنیا سے ملتی جلتی نعمتیں بھی، اس سے اعلیٰ نعمتیں بھی، ذائقے میں ہزار ذائقے ایک ایک لقمے میں تبدیل ہوتے رہیں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ جب ساری نعمتیں مل جائیں گی تو رب تعالیٰ پوچھے گا کہ میں اور بھی تم پر عنایت کروں، نظریں اور بھی کوئی جو ہے انعام اور اکرام کی بارش کروں؟ جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی ہمیں مل گیا، اب اور کون سی چیز رہ گئی ہے جو رب اور دینا چاہ رہا ہے؟ پھر اعلان ہوگا، جس طرح تم دنیا میں 14ویں شب کی چاند کو دیکھتے تھے، تو اب اسی طرح تم اپنی گردنیں اونچی کرو۔ لوگ اپنی گردنیں اس طرح اونچی کریں گے جس طرح لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی وہ اپنی گردنیں اونچی کریں گے، دنیا میں جیسے چاند کو دیکھا کرتے تھے عین اسی طرح اپنی گردنوں کو جب جنت میں اونچا کریں گے، اس لمحے وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں کسی نعمت میں سرور، مزہ اور سکون نہیں ملے گا، ان کی یہی خواہش ہوگی کہ بس جنت میں اللہ کو ہی دیکھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیدار کرتے رہے۔ پھر فرمایا میرے محبوب نے اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والے لوگوں کے طبقات ہوں گے، کنہیں بعض کو جمعرات ملے گا، اب وہ جمعرات کی کیا کیفیت ہوگی، کتنے دن کے بعد جمعرات آئے یہ معلوم نہیں، یہ کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ بعض کو صبح اور شام ایک ایک وقت دیکھنے کو ملے گا، اور بعض کو ہر لمحے زیارت کا موقع ملے گا، اور بعض ایسے ہوں گے جو رب کا دیدار کر کے ایسے محو ہو جائیں گے کہ اب انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں بچے گی۔ جیسا کہ میرے محبوب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کا جس نے میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ کیا، احسان کیا، میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے، کہ ان کی اس نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ انہیں دے گا۔ اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ اس انداز میں دے گا کہ جب سارے لوگ رب کا دیدار کر لیں گے، رب تعالیٰ صدیق اکبر کو اپنی شایان شان اکیلے میں اپنا دیدار کروا دے گا۔ تو یہ وہ لمحات ہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ہدایت، روشنیاں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا اسی نے اپنا فائدہ کیا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا اس کا نقصان رہا، وہ نقصان اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ وکذالک نصرف الآیات،
اور اسی طرح ہم بار بار نئے انداز میں اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ولی یقولوا، تاکہ یہ لوگ کہیں درستہ کہ آپ نے ہمیں قرآن اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، ولی نبینہ، تاکہ ہم بیان کریں اسے لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کے رب کی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی وہ اپنا الزام رب تعالیٰ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا رب چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رب نے انسان کو پتھر نہیں بنایا، رب نے انسان کو انسان بنایا ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہم پاگل مجنون نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے، وہ تو مجنون ہوتے ہیں انسانوں میں بھی، جنہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، جو بس کہیں بٹھا دے تو وہ بیٹھے ہی بیٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اٹھا کر کہیں اور لے چلے تو وہ چلنا شروع ہو جائیں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں، سمجھدار عقل مند لوگ ہیں، ہمیں سب سمجھ پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو پھر یقیناً یہ اسی کا فیصلہ ہے، اسی کی طرف سے انعام ہے ہدایت کا مل جانا۔ اب انسان غور و فکر کرے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان سب پر پاسبان اور نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر نگہبان نہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہاں پر دین سے وابستہ لوگوں کو ایک پیغام مل رہا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے بڑے لوگوں کو برا نہ کہو، وہ اپنے مذہب میں جن کو معزز سمجھتے ہیں انہیں برا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کی شان میں بے ادبی اور تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ فرمایا ولا تسبوا الذین، اے مسلمانوں تم برا نہ کہو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، فیسبوا اللہ، تو وہ اللہ کی شان میں عدوا بغیر علم، جہالت اور سرکشی کی وجہ سے کہیں بے ادبی نہ کر دیں۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر جماعت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ان کا عمل۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کی رب کی طرف انہی کو لوٹنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکی، لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ مشرکین مکہ حضور کے پاس آ کر قسمیں کھانے لگے، ہم جیسا کہہ رہے ہیں آپ ویسا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے شرطیں رکھیں، یا تو آپ جو ہے وہ سامنے جو احد پہاڑ ہے، یعنی صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، آپ اسے سونا کا بنا دیں، سونے اور جواہرات میں اسے منتقل کر دیں، یا پھر کوئی مردہ ہم سے اٹھ کر کلام کرے تو ہم مان جائیں گے۔ میرے محبوب نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی بات کو پورا کر دیں، اختیار دیا تھا نا اللہ نے، تو حضرت جبریل نے آ کر عرض کی کہ حضرت ایسا نہ کریں، کیونکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، یہ آپ کی بات کو ٹھکرائیں گے۔ رب اس معاملے کو ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی میرے نبی کی بات کو ٹھکرا دے، یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے نہیں۔ رب بڑا غیور ہے، فوراً ان پر عذاب نازل کر دے گا، چونکہ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی بات مان لی اور یہ ایمان نہ لائے، اسی وقت رب ان پر عذاب نازل کر دے گا۔ لہذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوراً ہلاک ہو جائیں یا پھر انہیں اور سمجھنے کا موقع مل جائے، تو آپ یہ دعا نہ کریں، آپ اس طرح کے الفاظ نہ کہیں۔ تو فرمایا کہ لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لیؤمنن بہا، تو ضرور اس پر وہ ایمان لائیں گے۔ قل، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ یہ نشانی جب آئے گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں آپ مان لیں گے، آپ کر دیں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، تو وہ ایمان نہیں لاتے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح اس رسول کے ساتھ جو پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ آپ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ان 7 پاروں کے خاص فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور رب العالمین ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں سمجھنے اور اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ ہماری اس مسجد میں نماز فجر 6:20 پر ہے، پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، تو کل سے انشاءاللہ العزیز درس کا آفیشیل ٹائم 6:45 سے لے کر 8:15 تک ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے وقتی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درس میں اول تا آخر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے مدرسین درس دینے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کی غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما، ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس کا ثواب اپنی رحمت کے شاہ نشان عطا فرما۔ حق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام کاملین، بالخصوص حضور غوث اعظم، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں، اور بالخصوص حضرت خواجہ محمد باغبان نخر نوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جتنے بھی آج بزرگوں کے عرس ہیں مولا کریم، ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، بالخصوص حدود تاج الشریعہ، تمام کاملین علماء، مشائخ، علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ، اور تمام غازیان اسلام، مجاہدین ختم نبوت، مجاہدین ناموس رسالت، حضور کے تمام عاشقوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، نیکیوں سے الفت عطا فرما، قرآن کی خاطر وقت اور نیند کی قربانی دینے کی مزید سعادت عطا فرما۔ اے کن فیکن کے مالک، جس بھائی نے جس آرزو اور تمنا سے، جس بہن نے بھی مولا آرزو اور تمنا سے اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے مال میں، رزق میں، کاروبار میں، آفیسز کی جگہ میں برکت نازل فرما۔ جو ذاتی مولا کریم جاب کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں ذاتی کاروبار نصیب فرما، کرائے کے مکان کی وجہ سے پریشان لوگوں کو ذاتی مکان عطا فرما، ہسپتالوں کی زندگی کے دھکے کھانے والے لوگوں کو مولا سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما، راحت نصیب فرما۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، عاشقان مصطفیٰ کو ہر میدان میں فتح نصیب فرما،
تحریک کو پہلے سے بڑھ کر مزید کامیابی عطا فرما، فتح و نصرت، نور خیر فتح کے ساتھ نصیب فرما، غوث اعظم کے نام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، اگلے مہینے کی برکتوں سے بھی مالا مال فرما۔ مولا جتنے بھی تیرے محبوب کے غلام محبوب سبحانی سے محبت کرنے والے بری 11ویں شریف بغداد معلیٰ میں منانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا سفر ان کے لیے مبارک فرما، غیب سے مدد فرما، عافیت سلامتی ہمارا مقدر فرما، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے خوشیاں برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، اور ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔